مسلمان اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے. اس لیے کون سا دروازہ ہے جہاں ساتھی جا کے دستک نہ دے رہے ہوں, یہ نہ کہہ رہے ہوں کہ آؤ بھائی مسلمان بھائی آؤ, ہم حضور کے امتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام ہے. یہ آگے سے کہتا ہے ہاں تمہاری گال تو سچی ہے, لیکن چھا کریں آؤں تک کاروبار وارو آیا نا, ملازم آئے نا, گھر والی بار بچہ آئے. ہاں میں تو مزدور ہوں, کارخانے دار, زمیندار ہوں, بیوی بچوں والا. بات تو تمہاری ٹھیک ہے, لیکن اگر مگر اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے, سمجھانے سے بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے, نکلو نکالو, اس مقصد کے لیے ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے, اپنے کام پر آئے. آج سارے عالم میں جو فساد مچا ہوا ہے, مسلمان کی اپنی ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے. مسلمان کی مثال تو چوراہے کے سپاہی کی طرح. چوراہے کا سپاہی اگر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو لوگوں کی جان بھی محفوظ, مال بھی محفوظ. اور یہ سپاہی کھڑے ہو کر کونے میں چائے پی رہا ہے اور اپنے اور کسی تقاضے میں لگا ہوا ہے تو لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے, لوگوں کے مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. آج سارے عالم میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے چوراہے کو چھوڑ دیا ہے, بیوی بچوں کے لیے سبزیاں خریدنے میں لگا ہوا ہے. اور اس امت کی جو قیمت اللہ کے نزدیک تھی وہ اس کام کی نسبت سے ہے. جب یہ کام پر تھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی, کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے, بیلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا. اور جب سے اس نے اس مقصد کو چھوڑا ہے, ہاں تو اللہ پاک نے بھی اس کو کسائیوں کے حوالے کر دیا. کاٹو ان کو, مارو ان کو. جب کوئی اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے نا پھر اس کی قیمت نہیں رہتی اس چیز کی. بھینس جب تک دودھ دیتی ہے نا, ہاں سب گھر والا ان کی خدمت کرتا ہے, کوئی اس کی مالش کر رہا ہے, کوئی نہلا رہا ہے, کوئی چارہ دے رہا ہے, کوئی پانی, کوئی یہ. کیوں؟ دودھ دیتی ہے, کھیر پہ دے, سب گھر والے اس کی خدمت کر رہے ہیں. اور جب وہ چھوڑ دیتی ہے دودھ دینا تو کیا کرتے ہیں؟ کسائی کے حوالے. پھیرو اس کے گردن پر چھری, کر دو اس کے ٹکڑے ٹکڑے. درخت جب تک پھل دیتا ہے سب اس کی رکھوالی کرتے ہیں, پھل دے رہا ہے. اور پھل دینا چھوڑ دے تو وہی لا کے کلاڑا ہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کدھر جلا دیتے ہیں؟ کدھر؟ آگ میں جلا دیتے ہیں اس لکڑی, اس درخت. آج امت اپنے مقصد پر نہیں ہے, اس لیے ساری دنیا میں آج دیکھ لو کیا حال ہے امت کا. اور امت کے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ امت اپنے کام پر آ جائے, اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے. اللہ پاک کا وعدہ ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد, کہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلاؤ. یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اسی مقصد کے لیے ہے.
مسلمان تجارت کے لیے نہیں آیا، زراعت کے لیے نہیں آیا، ملازمت کے لیے نہیں آیا، کھیتیوں کے لیے نہیں آیا۔ کہتے یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کے بندو، یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے بہت سے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے، وہ کمائیں گے، ہم کھائیں گے۔ آج اپنے مقصد کو ہم نے چھوڑا ہے نا، ہم کما رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں، خون چوس رہے ہیں ہمارا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا۔ اللہ نے مسلمان کو بادشاہوں والا کام دیا ہے، شہزادوں والا کام دیا ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ میں مکھیہ چھٹ اور روڈ صفا کریاں، روڈ صفا کریاں، جھاڑو لیا جھاڑو، مجھے چھوڑو، روڈ صاف کر۔ شہزادوں کو کہا بھائی تم حکومت سنبھالو، نہیں میں روڈ صاف کرتا ہوں، کرو صاف روڈ۔ ارے امت اپنے کام پر آ جائے، ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے، اس محنت کو ساری امت میں، اس محنت پر ساری امت کو تیار کرنا ہے، یہ نکالنا اسی مقصد کے لیے ہے کہ نکلے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آتا۔ ہر کام کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑتا ہے، ہر کام کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ماحول میں اچڑ پڑتا۔ ماحول کا بغیر ہم نہ تو سمجھی سکے پانچی زندگی جو مقصد، ہر کم جو لائے پانچی ماحول جی ضرورت آئے۔ تبلیغ میں یہ ماحول ٹھائن جے لائے، مسجدن میں، گھرن میں، علاقن میں، شہرن میں، گوٹھن میں، پوری دنیا میں یہ ماحول ٹھائن جی ضرورت ہے۔ ساری دنیا میں یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ ماحول ہوگا تو بچہ بھی سمجھے گا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے۔ ہاں اے اللہ تیرے کلمے کو ساری دنیا میں بلند کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں مسلمان ہوں، میں حضور کا امتی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ، ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ، ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ فرمائیں گے۔ تاجروں کے ساتھ حشر ہوگا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، زراعت والوں کے ساتھ زندگی گزری تو قوم سبا کے ساتھ حشر ہوگا، حکومت والوں کے ساتھ ہوئی تو پھر فرعون اور نمرود کے ساتھ حشر ہوگا۔ ہاں منجی پارٹی وڈی تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اکثریت کا نعرہ لگانے والے۔ جب اللہ کے دین کی محنت کی تو اللہ پاک نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے، اسی پیمانے سے عطا فرمائیں گے جس پیمانے سے اللہ نبیوں کو عطا فرمائیں گے۔ کہتے اس امت کے مناقب اللہ پاک نے آسمانی کتابوں میں بتائے تو ان نبیوں نے اس امت کے مانگنے کے لیے دعائیں کی کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے، نگا نہیں یہ میرے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، کہ یہ امت نہیں ملتی تو اس امت میں ہمیں پیدا کر دے۔
کہ نہیں تمہیں نبوت دی، اپنی محنت کرو، اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری کرو، یہ امت تو میرے نبی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ نبیوں نے مانگا اس امت میں ہونے کو، اور اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اس امت میں پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پھر امت میں سے بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، کلمے کی دولت سے نواز دیا۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت پر رحم کریں۔ ہاں، ایک ایک کے پاس جا کر اس کو یہ بات سمجھائیں، کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کے پھیلے ہوئے ساز و سامان میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی اللہ سے لینے کا ذریعہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ اس کو پورا کرو گے تمہارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تم نے اس کو چھوڑا تمہارا دنیا میں بھی بیڑا غرق، آخرت میں بھی بیڑا غرق۔ تو گھر گھر جانا، در در جانا، ایک ایک کے پاس جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی محنت کو شروع فرمایا تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کے آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو اور اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو، تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ نے اسی آواز کو لے کے دنیا میں پھرے۔ اللہ نے لوگوں کو اندھیروں سے ہدایت، روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف ان کو نکالا۔ اور جب تک امت بڑے فرماتے ہیں اس طرح محنت کر رہی تھی، خود بھی پورے دین پر تھی، پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا۔ اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گیا۔ آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئیں۔ عبداللہ عبد الرحمن نہ نماز نہ روزہ، فاطمہ اور عائشہ نہ نماز نہ روزہ۔ تو یہ نکالنا ہمیں اور آپ کو یہاں اسی لیے جمع کروایا۔ اللہ آپ کے آنے کو، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، کیونکہ آدمی اپنے ماحول میں ہوتا ہے تو پھر اپنی فکر کے ساتھ چلتا ہے، وہاں بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اپنے ماحول سے نکلو، یہاں یکسوئی کے ساتھ بات کو سنو۔ اللہ پاک جب یکسوئی کے ساتھ بات سننے کی آدمی اور سننے کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ ہمیں جو اس میدان میں، اس مٹی میں ڈالا گیا ہے، یہاں اس مقصد کے لیے ڈالا گیا کہ ہم بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ارے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کیا ہے؟ ایمان والے بنے، اعمال والے بنے، آخرت والے بنے، یہ زمین والوں پر رحم ہے۔ اور فرمایا اگر تم رحم نہیں کرو گے تو ارحم الراحمین بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو کیا خیال ہے، ساری انسانیت پر قیامت تک کے آنے والی نسلوں تک رحم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، آواز نہیں آئی۔ تو کیا خیال ہے، پھر اس کے لیے تیار ہو؟ بڑے فرماتے ہیں 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے باقی ساری زندگی ہماری۔ اور بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، صرف 4 مہینے کا کام نہیں ہے، کام باقی ساری زندگی کا ہے۔ اور یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ضرورت موت تک کی ہے اور ذمہ داری سارے عالم کی ہے۔ کتنا ٹائم لگا؟ سارے عالم کی ذمہ داری۔ اسی لیے کہتے ہیں اس راستے میں
ایک نماز کروڑوں سے زیادہ اجر، ایک تسبیح کروڑوں سے زیادہ اجر، 1 روپیہ اپنے کھانے کرائے پہ لگانا لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے افضل، اجر زیادہ بڑھ گیا۔ کہتے اس راستے میں جسم پر اے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ پاک ان سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ بلکہ حدیث کا اگلا جملہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ جتنے گناہ تھے اب اس کے اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی۔ تو یہ جو توبہ کا دروازہ ہے یہ موت تک کھلا ہے، اور اس وقت تک کھلا ہے جب تک عالم آخرت غیب کے اندر ہے۔ جب عالم آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے پھر توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو ایمان اور توبہ نہیں کہتے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا یہ کمال نہیں ہے کہ وہ مشاہدے پر چلے۔ انسان کا کمال وہ خبر کو مانے اور اس خبر پر یقین کرے، جو اللہ نے نبیوں کو دے کر بھیجا ہے اس پر یقین کرے، اس کا نام ایمان ہے۔ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، بکری کو گھاس دکھاؤ قریب آ جائے گی، اور اگر اس کو ڈنڈا دکھاؤ تو بھاگ جائے گی۔ کتے کو بوٹی دکھاؤ، ہڈی دکھاؤ تو قریب آ جائے گا، اور اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ تو بھاگ جائے گا۔ تو انسان کا کمال، اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف اور افضل مقام عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو سمجھ اور عقل دی ہے جو باقی مخلوقات کو اللہ نے نہیں دی۔ تو دیکھ کر ایمان لانا اور دیکھ کر توبہ کرنا، اس کو توبہ نہیں کہتے، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ پہلی قوموں کے واقعات کو اللہ پاک نے اپنی سچی کتاب میں بیان فرمایا ہے، اس میں فرعون کا واقعہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب اس کو بحر کلثوم میں غوطہ لگا، پانی نے نیچے کھینچا اور پھر چھوڑا، سر باہر آیا تو کہنے لگا آمنتو انہ لا الہ الا اللہ، آمنتو برب موسیٰ و ہارون، آمنتو برب بنو اسرائیل۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ابھی وقت آیا اس کا، اتنا وقت تجھے سمجھاتے رہے، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی، اب جب اسرائیل کو دیکھ لیا تو آمن تو کرتا ہے۔ تو انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک عالم آخرت غیب کے اندر، کیونکہ موت کے وقت یہ جو عالم دنیا ہے یہ غیب میں چلی جائے گی۔ کہتے ہیں نا کہ اب تو یہ کسی کو پہچانتا بھی نہیں ہے، اب تو یہ کچھ بول نہیں رہا ہے، اب تو یہ کسی کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ کیا مقصد؟ کہ دنیا اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی ہے، آخرت اس کے سامنے آ گئی ہے۔ تو عالم دنیا غیب میں چلی جائے گی، عالم آخرت آنکھوں کے سامنے آ جائے گا، فرشتوں کو دیکھ لے گا، اسرائیل کو دیکھ لے گا، آخرت کے نتیجے کو دیکھ لے گا۔ تو موت سے پہلے انسان اس دھوکے سے نکل جائے کہ کامیابی ملک میں نہیں، مال میں نہیں، دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان میں نہیں، کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اس امت کے سامنے اللہ رب العزت نے پہلی جو گزری ہوئی امتیں ہیں، قومیں ہیں، ان کے واقعات کو اللہ نے اس امت کے سامنے بیان فرمایا، اور ان واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جگہ جگہ یہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ عقل والو ان واقعات کو سن کر سمجھ اور عقل حاصل کرو، ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ انسان کے سامنے ملک ایک بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے انسان اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ ساری دنیا کا بادشاہ ہے، ساری دنیا پر اس کی حکومت ہے، لیکن اللہ نے نبی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، اور یہ بتانا تھا، سمجھانا تھا کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے، اس تخت پر بیٹھنے میں کامیابی نہیں ہے، اس تخت پر بیٹھ کر اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں کامیابی ہے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے۔ پھر کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ملک تخت پر بیٹھے بیٹھے ایسا ذلیل اور رسوا کیا، جوتے مار مار کر اس کا بھیجا پھڑوا دیا، تخت پر ہی ڈھیر کروا دیا، اور بتا دیا ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ ایک لنگڑے مچھر نے ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچا اور ایسے جوتے کھائے کہ ذلیل ہو کر دنیا سے گیا، ذلیل ہو کر گیا۔ فرعون ملک مصر کا بادشاہ، موسیٰ علیہ السلام آئے کہ کامیابی اس ملک میں نہیں ہے جس پہ تم ناز کر رہے ہو، یہ محلات ہیں، یہ میرے گھر کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اور سمجھ میں بات نہیں آئی، اللہ نے بحر کلزم میں غرق کر دیا، بمائے اپنی فوجوں کے، دریا برد ہو گیا۔ قارون بڑا مالدار، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حق ادا کرو، اس میں سے زکوٰۃ دو۔ اللہ کی نہیں مانی، اللہ نے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ قوم سبا بڑی زراعت پیشہ قوم، کہتے تھے اساں جی بنیوں ڈسو، اساں جا باغ ڈسو، اساں تک کامیاب آئیوں، ہمارے باغات دیکھو، ہماری کھیتیاں دیکھو۔ ڈیم بنایا تھا، ڈیم، اپنی کھیتیوں کو اس سے سیراب کرتے تھے، باغوں کو۔ نبی نے آ کر کہا یہ زراعت اس وقت کامیابی دلائے گی جب اللہ کے احکامات کو پورا کرو گے۔ نبی کی بات کو نہیں مانا، اللہ نے وہی ڈیم جو انہوں نے اپنی کامیابی کے لیے بنایا تھا، چوہے مسلط کر دیے، ایسے سوراخ کیے کہ ڈیم کو بہا کے بند کو توڑ دیا، ان کی بستیوں کو، ان کے باغوں کو، کھیتیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ قوم شعیب علیہ السلام بڑی تجارت پیشہ قوم، ساری دنیا کی منڈیوں پر قبضہ، لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے۔ نبی شعیب علیہ السلام نے کہا ڈنڈی مت مارو، اللہ کا حکم ہے پورا پورا تولو، پورا پورا ناپو، یہ لینے دینے کے پیمانے مت بدلو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ نے اس قوم کی بھی جڑ کاٹ دی،
ہلاک کر کے رکھ. قوم نوح اکثریت کا نعرہ لگانے والے، اسانجی پارٹی وڈی آ، اسانجی پارٹی وڈی آ. نوح علیہ السلام نے فرمایا یہاں اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہے، یہاں تو اس کو دیکھنا ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. اللہ تو اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی مانتا ہے. اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے، چاہے اقلیت میں ہو چاہے اکثریت میں ہو. نوح علیہ السلام سے کہتے تھے ارے تمہارے ساتھ تو ہمارے گرے پڑے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں. ارے ہم تو ساہوکار، دیکھو ساری دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہماری اکثریت ہے، اسانجی پارٹی وڈی آ. پھر کیا دیکھا آسمان و زمین نے کہ اللہ نے اس قوم کی اکثریت کا نعرہ لگانے والے، اللہ نے ان کی جڑ کو کاٹ دیا، طوفان میں غرق کر دیا. قوم عاد بڑی طاقت والی قوم، اللہ نے ایسی قوم بنائی اور ایسے مغرور ہو گئے کہ اللہ کو ہی بھول گئے، اپنی طاقت کے گھمنڈ میں رہے. کہنے کا من اشد منا قوہ، ارے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ 60 ہاتھ قد تھا ان کا، 30 ہاتھ سینہ تھا چوڑا ان کا. ان کے بچے، ہمارے بچے تو ربڑ کی گیندوں سے کھیلتے ہیں، ان کے بچے یہ چٹانوں کی پتھروں سے فٹ بال کھیلتے تھے. نبی نے آ کر کہا کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں بنایا ہے، وہ تم سے بہت بڑا طاقت والا ہے، اس کو مانو، اس کی مانو. سمجھ میں نہیں آئی بات. اللہ نے ایک ہفتہ رات دن ہوا چلائی اور ان کو ایسے اوپر لے کے ہوا اور پہاڑوں سے ٹکرایا، سر الگ دھڑ الگ، ایسے پڑے ہوئے تھے کہ آجاد النخل خاویہ، جیسے کھجوروں کے لمبے لمبے تنے پڑے ہوئے. یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے بیان کر کے جگہ جگہ یہ بتایا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ارے آنکھوں والے ان واقعات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو ان واقعات کو سن کر عقل حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو. اپنی زندگی کی قیمتی سرمایہ کو ملک کے پیچھے، مال کے پیچھے، دنیا کے ساز و سامان کے پیچھے برباد مت کرو. ان ٹھیکروں کو جمع کرنے سے تمہارا کام نہیں بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے سامنے ان واقعات کو اسی لیے ذکر کیا. بڑے فرماتے ہیں یہ امت جیسے پہلی امتیں گارے مٹی میں لگ گئیں، دنیا کے ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گئیں، انہوں نے اپنا نقصان کیا. اس امت اگر گارے مٹی میں لگ گئی، ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گئی، تو یہ صرف اپنا نقصان نہیں کریں گے، قیامت تک کی آنے والی انسانیت کا نقصان کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے وہ محنت، وہ کام اس امت کو دے کر بھیجا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچ سکتی ہے. تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے.
موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کی برکت سے یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ہر انسان کو اس دھوکے سے نکالا جائے۔ اگر اسی دھوکے میں چلا تو پھر دنیا میں بھی گیا، آخرت میں بھی گیا، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کو بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، نیک عمل کرے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطے کہ وہ ایمان والا ہو، اس لیے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ایمان ہر عمل کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو نیک عمل کرے، یعنی دین اسلام کے مطابق زندگی گزارے، اور وہ ایمان والا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم اس کو دنیا کے اندر پاکیزہ طیب زندگی دیں گے۔ طیب زندگی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان جو دنیا میں چاہتا ہے وہ سب اللہ نے اس ایک لفظ میں بتا دیا، طیب، حیات طیبہ۔ ہر انسان دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ مجھے عزت مل جائے، مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، مجھے عافیت مل جائے۔ کیوں بھائی؟ انسان جس شکل کی محنت میں لگا ہوا ہے اس کا خلاصہ محنت کا کیا ہے کہ میری دنیا کی زندگی چین، سکون، اطمینان، راحت، عزت، عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ کیوں بھائی؟ انسان اسی محنت میں لگا ہوا ہے نا، بولو بھائی بولو، اسی میں لگا ہوا، یہی اس کا مطلوب ہے، جو بھی جس محنت میں لگا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے دنیا میں طیب زندگی دیں گے۔ بعض قرآن کی آیتیں، بعض قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے۔ ایک جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، اور کس کے لیے ہیں؟ اور کس کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ایمان ہوگا اللہ عزت سے نوازیں گے۔ اس میں اللہ نے ملک کی شرط نہیں رکھی، مال کی شرط نہیں رکھی، بڑی کرسی کو نہیں بتایا، بڑے عہدے کو نہیں بتایا، کیا بتایا کہ ایمان اور اعمال صالحہ ہوگا، ایمان کی برکت سے اللہ عزت سے نوازے گا۔ چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہوگا، ایمان کی برکت سے اللہ چٹائی پر بٹھا کے اس کو عزت سے نوازیں گے۔ اس میں ملک کی شرط نہیں ہے، مال کی شرط نہیں ہے، دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کی شرط نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا غور سے سن لو، دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے،
بلکہ حال کے امر کو پورا کرنا. جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے. اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کی ذکر ہے، اللہ کی یاد کے لیے. زکوٰۃ اللہ کی یاد کے لیے. حج اللہ کی یاد کے لیے. ماں باپ کی خدمت اللہ کی یاد کے لیے. عزیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ اللہ کی یاد کے لیے. ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کی خبر گیری کرنا یہ اللہ کی یاد کے لیے ہے. نماز وہی پڑھے گا جسے اللہ یاد ہوگا، روزہ وہی رکھے گا جسے اللہ یاد ہوگا، زکوٰۃ وہی دے گا جسے اللہ یاد ہوگا، ماں باپ کی خدمت وہی کرے گا جسے اللہ یاد ہوگا. جو اللہ کو بھول گیا وہ نماز کیا پڑھے گا، وہ روزہ کیا رکھے گا، وہ زکوٰۃ کیا دے گا، وہ حج کیا کرے گا، وہ اللہ کے احکامات کو کیسے پورا کرے گا؟ تو حال کے امر کو پورا کرنا، جس وقت میں اللہ کا جو امر متوجہ ہو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنا، یہ اس وقت کا ذکر ہے. اور اللہ نے فرمایا دلوں کا اطمینان، دلوں میں سکون، دلوں کی راحت میری یاد کے اندر ہے. چیزوں کو نہیں پتا ہے کہ تم اپنے گھروں کو چیزوں سے بھر لو. اسی لیے دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے. قال رب لما حشرتنی اعمی. اے اللہ مجھے آج اندھوں میں کیوں کھڑا کر؟ وقت كنت بصیرا. میں تو آنکھوں والا تھا دنیا میں، آج مجھے اندھوں کو ساتھ کھڑا. قال أتتك آیاتی فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. ارے ہمارے احکامات آئے، ہماری آیتیں آئیں، تم نے آنکھیں بند کر کے گزر گئے، دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. تو دنیا میں تم اندھے بن کر چل رہے تھے، اس لیے آج تمہیں اندھوں میں کھڑا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے پریشان ہے، کوٹھی میں بیٹھا ہوا ہے پریشان ہے، گاڑی میں بڑھیا بیٹھا ہوا ہے پریشان ہے، بڑھیا لباس پہنا ہوا ہے پریشان ہے، بڑھیا کھانے کھا رہا ہے پریشان ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بے دینی کی وجہ سے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. سب کچھ کے ہوتے ہوئے انسان پریشان ہوگا. آج ملک والے کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ مال والے کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ کارخانے والے کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ زمینوں والے کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ بینک بیلنس والے کیوں پریشان پھر رہے ہیں؟ نقشے تو ان کے ہاتھ میں ہیں. جو اللہ کے دین سے اعراض کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس کو پریشان کر دیتے ہیں، اس کو ذلیل کر دیتے ہیں، اسے رسوا کر دیتے ہیں. تو دنیا میں اللہ پاک پاکیزہ زندگی دیں گے، راحت، چین، سکون، اطمینان، عافیت. اور یہ دنیا کی زندگی کی خوشیاں بھی تھوڑی ہیں، ایک دن ختم ہو جائیں گے. دنیا کے غم بھی تھوڑے ہیں، یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے.
لیکن موت سے جو اللہ پاک کامیابی کا دروازہ کھولیں گے وہ کھلتا چلا جائے گا. کہتے ہیں نیک انسان کی روح لینے کے لیے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ. جنت کے پھولوں کے گلدستے ان کے ہاتھ میں، اس کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں. اس کی روح اندر بے چین ہو جاتی ہے اس جسم سے نکلنے کے لیے. بڑے اطمینان سے اس کی روح کو اس کے جسم سے جمع کر کے لے لیا جاتا ہے، جیسے آٹے میں سے بال کو نکالا جائے. پھر آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے، استقبال ہوتا ہے. اعلی علیین کے ساتھ اس کی روح کو رکھا جاتا ہے. رشتہ دار یہاں پر کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں. فرشتے پہلے ہی اس کو جنت کا کفن پہنا دیتے ہیں. قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے بھلی کرے آئے، بھلی کرے آئے. کیا کہتی ہے قبر؟ کیا کہتی ہے؟ بھلی کرے آئے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا. جتنے لوگ مجھ پر چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا. آج میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا. منتہائی نظر تک اللہ قبر کو کھول دیتے. جنت کی خوشبوئیں، کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوائیں، جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے نوم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلے رات کی دلہن ہوتی ہے. قیامت کے دن اللہ جب اٹھائیں گے چہرہ 14ویں چاند سے زیادہ چمکدار ہوگا. عرش کے نیچے اللہ جگہ دیں گے، نور کے منبر پر بٹھائیں گے، مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیر کروائیں گے. حساب کتاب میں آسانی فرما کر عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر اللہ فرشتے سے کہیں گے لے جاؤ میرے اس نیک بندے کو میرے مہمان خانے جنت میں پہنچا. فرشتے پل صراط پر لے کے گزریں گے. پلک جھپکتے ہی بجلی کی کڑک کی طرح 1500 سال کا راستہ گزر جائے گا. جنت میں داخل ہوگا تو اعلان ہوگا ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی. ہمیشہ کی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ کی صحت ہے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. تمہیں جو لذت اور راحت پہنچانے کے لیے اللہ نے نعمتیں بنائی ہیں، کھانے کی نعمتیں، پینے کی نعمتیں، پہننے کی نعمتیں، مکانوں کی نعمتیں، خوبصورت عورتوں کی، حوروں کی نعمتیں، یہ تمہارے استعمال کرنے سے نہ تو ختم ہوں گی نہ کم ہوں گی نہ پرانی ہوں گی. دنیا کے غم بھی عارضی ہیں، ختم ہو جائیں گے، لیکن موت سے جو غم شروع ہوگا، تنگی شروع ہوگی، وہ بڑھتی چلی جائے گی. تڑپا تڑپا کے روح کو نکالا جائے گا. کہتے روح نکلتے ہوئے اس انسان کو اتنی تکلیف ہوگی جیسے ایک زندہ پرندے کو سلاخ میں پرو کر آگ پر پکایا جائے، کہ جس کے جسم پر 1000 وار تلوار کے لگائے جائیں چھنی چھنی ہو جائے گا. کہتے اس سے زیادہ اس کو تکلیف ہوگی. تڑپا تڑپا کی روح کو نکالا جائے گا. آسمان کی طرف لے جائیں گے، دروازوں پہ استقبال نہیں ہوگا، وہیں سے کہا جائے گا پھینک دو اس کو جہنمیوں کی روحوں کی طرف. یہاں رشتہ دار اس کو غسل دیں گے، کفن دیں گے. جہنم کا کفن پہلے ہی فرشتے اس کو پہنا دیں گے، اور جب قبر میں پہنچے گا کہتے ہیں ہٹ چھو آئے وہاں. قبر کہے گی تیرا آنا نامبارک.
اور قبر تنگ ہو جائے گی، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، 99 اژدہا اس پر مسلط ہو جائیں گے قبر میں۔ ایک اژدہا اتنا زہریلا ہے کہ اس کی ایک پھونک سے یہ دنیا کا سارا سبزہ ختم ہو جائے اور قیامت تک پھر یہ زمین سبزہ اگانے سے محروم ہو جائے، اتنا زہر ہوگا اس کے ایک پھونک میں۔ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جہنم کے آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور جب قیامت کے دن اللہ اٹھائیں گے چہرہ سیاہ ہوگا، ہائے افسوس، ہائے شرمندگی کے نعرے لگا رہا ہوں۔ سورج کے نیچے اللہ قیامت کے دن کھڑا کرتے ہیں، سورج سر کے اپنے پسینے میں اپنے گناہوں کے بقدر ڈوبا ہوا ہوگا۔ حساب کتاب میں سختی ہوگی، جس سے پوچھ لیا کہ یہ کیوں کیا، بس گیا وہ۔ سینہ چیر کر بایاں ہاتھ پیچھے سے نکال کر کتاب کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا، عمل نامے کو، اور فرشتے سے اللہ فرمائیں گے کھینچو اس بدبخت کو، پلسرات پر پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ فرشتے منہ کے بل اس کو گھسیٹیں گے اور جہنم کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پہنچ جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ ہے۔ جیسے جنت کی نعمتوں کا انسان دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، ایسی جہنم کی تکلیفوں کا بھی دنیا میں انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کہتے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 درجے تیز ہے۔ کہتے جہنمی کو اس جہنم کی آگ سے نکال کر اس دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے گی۔ کوئی ایک انگارہ اپنے ہاتھ پہ رکھ سکتا ہے، ایک چنگاری برداشت کر سکتا ہے؟ جہنمی کو اس دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی۔ وہاں کی بھوک، وہاں کی پیاس انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کتنی سخت بھوک ہے، کتنی سخت پیاس ہے۔ اور میں مخلوق کی بھوک کو جمع کیا جائے، مخلوق کی پیاس کو جمع کیا جائے تو ایک جہنمی کی بھوک کا ایک جہنمی کی پیاس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، پس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا، یہ انسان کامیاب۔ کامیابی کے نعرے لگ رہے ہیں نا، میں کامیاب، میں کامیاب، میں کامیاب، اور اللہ فرمانے کون کامیاب ہو گیا؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس تحقیق یہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ نے اپنے بندوں پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا کہ نبی آ کر لوگوں کو یہ بات سمجھاتے تھے، یہ بات بتاتے تھے، صحیح محنت پر ڈالتے تھے، غلط محنت سے روکتے تھے کہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو نبیوں کا سلسلہ اللہ رب العزت نے
آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلایا، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال یہ محنت فرمائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، آخرت کی طرف بلانا۔ 23 سال آپ نے یہ محنت فرمائی۔ اس 23 سال کی محنت کی برکت سے دین بھی مکمل ہوا اور سارا جزیرہ عرب اسلام میں داخل ہو گیا آپ کی زندگی میں 23 سال کی محنت کی برکت سے۔ پھر اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا، آپ رفیع اعلیٰ کے پاس چلے گئے، آخرت کی برزخ کی زندگی شروع ہو گئی۔ اب نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرائے۔ انسانیت قیامت تک آتی رہے گی اور نبی اور رسول کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اب آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا؟ کون سیدھا راستہ دکھلائے گا؟ کون اس راستے پہ چلائے گا؟ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے نبوت کے دروازے کو تو بند فرمایا ہے، لیکن کار نبوت کو اللہ پاک نے بند نہیں فرمایا۔ کار نبوت قیامت تک جاری و ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے۔ پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے۔ ایک نبی آئے، محنت کی، وہ چلے گئے، اللہ نے دوسرا نبی بھیج دیا، وہ چلے گئے، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا، نبی بعد النبی، نبی بعد النبی آتے رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اب وہ ذمہ داری والا کام، وہ محنت اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگائے۔ اس امت کو اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، بہترین امت ہو، افضل امت ہو، خیر امت ہو، اور وجہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، دین اسلام کی طرف بلاتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، بے دینی سے روکتے ہو، اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ اس امت کی افضلیت، شرافت اس کام کی نسبت سے، اس محنت کی نسبت سے ہے۔ یہ نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھتی ہے، روزے زیادہ رکھتی ہے، حج زیادہ کرتی ہے۔ پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں تھیں، سخت سخت احکامات تھے، لیکن اللہ نے ان کو نیابت میں یہ کام نہیں دیا تھا، اس لیے اللہ نے ان کو خیر امت نہیں فرمایا۔ اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی، اعمال بھی گنے چنے ہیں، لیکن وہ محنت اللہ نے اس امت کی طرف منتقل کر دیا جو محنت اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے، اس لیے فرمایا تم افضل امت ہو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دے کے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ نبی جی اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر کر میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا۔
ادعو الی اللہ، میں چل پھر کر لوگوں کے پاس جا جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں۔ علی بصیرت، کہ پورے یقین کے ساتھ میری یہ دعوت ہے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھ کر کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھ سے دیکھ کر کہتے ہیں، یعنی یقین کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ، انا ومن اتبعنی، یہ اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے اور جس نے میرا اتباع کیا ان کا بھی یہی کام ہے۔ صاحب جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے من اتبعنی اے من آمن، کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ من اتبعنی میں داخل ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے، چاہے عرب ہے چاہے عجم ہے، جہاں کا بھی رہنے والا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء خداوندی کے مطابق امت کو پہلے اس محنت کے لیے تیار کیا، پہلے دین کی محنت پر کھڑا کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، آخری حکم جو آیا وہ حج کا آیا، اور آپ عرفات کے میدان میں قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے بتا دیا کہ آج دین اسلام کو مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی ناسخ منسوخ نہیں ہوگا، دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ دین اسلام آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا تھا، میرے زمانے میں جوان ہو گیا۔ دین اسلام آدم علیہ السلام سے چلا تھا، میرے زمانے میں جوان ہو گیا۔ پھر مثال دے کے سمجھایا، بچہ ہوتا ہے اس کو ایک کرتا پہنا دیتے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے یہ کرتا چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں، سال 2 سال میں وہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، پھر اس کے ناپ کا جوڑا پہناتے ہیں۔ تو جب جوان ہو جاتا ہے اب قد کا رکنا بڑھ جاتا ہے، وہ رکنا قد کا بڑھنا رک جاتا ہے۔ اب جو 14-15 سال میں پہنا ہے وہ 24-25 سال، 34-35 سال، 44-45 سال، 54-55 سال، موت تک وہ سوٹ اس کو پورا آتا ہے۔ تو دین اسلام سارے نبیوں کا ایک ہی تھا، شریعتوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین اسلام شریعت کو بھی مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، کوئی کمی پیشی نہیں۔ اور اللہ پاک کے ہاں دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ اللہ نے دین اسلام کی برکت سے سارے ادیان کو اللہ نے باطل قرار دے دیا، منسوخ کر دیا ہے۔ دین اسلام کو چھوڑ کر جو بھی چلے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر سے آئے، کسی نبی کے صحیفوں میں سے کوئی ورقہ ان کے ہاتھ میں تھا، اس میں نصیحت کی باتیں تھیں، وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنے لگے۔
جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا جاتا، غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو ورقے میں دیکھ رہے تھے، حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ حضور کے چہرے کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے تو حضرت عمر کو ایسے ہاتھ مار کر کہا، تیری ماں تجھے روئے، تو دیکھتا نہیں پیارے نبی کے چہرے کی طرف؟ جب انہوں نے اس ورقے سے چہرہ ہٹا کر حضور کے چہرے پر نظر ڈالی تو غصہ سرخ، فوراً پڑھنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ بار بار اس کو پڑھ لیں، بار بار اس کو پڑھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے غصے کے آثار ختم ہوئے۔ حضور نے فرمایا، عمر سن، حضرت موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کے ساتھ آ جائیں اور اس پر عمل کریں، میرا اتباع نہ کریں، وہ بھی نجات نہیں پا سکتے، وہ بھی نجات نہیں پا سکیں گے۔ تو دین اسلام تو 23 سال میں مکمل ہوا، لیکن دین کی محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ہی شروع کروا دی۔ مردوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اپنے دوستوں میں گئے اور ان کو ترغیب دے کر حضور کی خدمت میں لائے۔ حضور نے دعوت دی، پہلے دن 4-5 دوست ان کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسرے دن پھر گئے، پھر ان کو ترغیب دے کر حضور کی خدمت میں لائے، پھر ان کے 5-6 دوست اسلام میں داخل ہو گئے۔ عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہ دعوت دے رہی ہیں، جوانوں میں علی رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو امت کو پہلے دین کی محنت پر تیار کیا۔ دین تو 23 سال میں مکمل ہوا، محنت پہلے سکھائی، دین 23 سال میں سکھایا۔ جس محنت سے دین دنیا میں پھیلتا ہے، اس محنت پر امت کو پہلے تیار کیا۔ اور ان کو بتا دیا، کیا بتایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد اب کوئی امت اور آنے والی نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام اس بات کو سمجھ گئے، انہوں نے اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کیا، اس کے لیے اپنا جان لگایا، اپنا مال لگایا، اپنا وطن قربان کیا، اللہ کے دین کو لے کر دنیا کے ملکوں میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گئے۔ اللہ نے بتایا تھا نا، وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ان قریب تم دیکھو گے کہ فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی، قوموں کی قومیں اسلام میں داخل ہوں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں داخل ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 70 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیل گیا، 70 لاکھ مربع میل۔ بعد میں امیہ خلفاء آئے اور عباسیہ خلفاء آئے۔ عباسی خلیفہ ہارون رشید کے زمانے تک 3 حصے دنیا اسلام میں داخل ہو چکی تھی، 1/4 کونا دنیا کا رہ گیا تھا، یورپ کا، فرانس کی طرف کا، بس
ساری دنیا میں اللہ نے دین کو پہنچایا اور ان کو اللہ پاک نے ذریعہ بنایا، اس لیے کہ وہ اپنے مقصد کو سمجھ گئے تھے، اپنے کام پر تھے، اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ آج بڑے کہتے ہیں صدیاں گزر گئی درمیان میں اس دعوت و تبلیغ کی محنت کو چھوٹے ہوئے، اس لیے آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ کھانے کمانے، بیوی بچوں کو پالنا، اسی کو مقصد بنا لیا، ٹھیکروں کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ اس لیے اپنا نقصان تو کر رہا ہے، لیکن یہ تو ساری انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے کہ امت اپنے کام کو چھوڑ بیٹھی۔ لوگ ظلمتوں سے نور کی طرف کیسے آئیں گے؟ گمراہی سے ہدایت کی طرف کیسے آئیں گے؟ تو نبی والی محنت امت کرے گی تو لوگ ظلمتوں سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف آئیں گے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آئیں گے۔ آج مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ آؤں تو زمیندار آیا نا، آؤں کارخانے دار آیا، آؤں ڈاکٹر آیا، انجینئر آیا، آؤں ماسٹر آیا، ماسٹر آؤں مزدور آیا۔ میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، کارخانے دار ہوں، زمیندار ہوں، صدر ہوں، وزیر ہوں۔ یہ نہیں کہتا میں حضور کا امتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے۔ آج مسلمان اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے۔ اس لیے کون سا دروازہ ہے جہاں ساتھی جا کے دستک نہ دے رہے ہوں، یہ نہیں کہہ رہے ہوں کہ آؤ بھائی مسلمان بھائی آؤ، ہم حضور کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہمارا کام ہے۔ یہ آگے سے کہتا ہے ہاں تمہاں جی گال تو سچی آ، لیکن چھا کریں آؤں تک کاروبار وارو آیا نا، ملازم آئے نا، گھر واری آ، بار بچہ آئے، ہاں میں تو مزدور ہوں، کارخانے دار، زمیندار ہوں، بیوی بچوں والا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر مگر اپنی بھول کو بھی بھولا ہوا ہے، سمجھانے سے بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ جو اللہ کے راستے میں نکالنا ہے، نکلو نکالو، اس مقصد کے لیے ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنے کام پر آئے۔ آج سارے عالم میں جو فساد مچا ہوا ہے، مسلمان کی اپنی ڈیوٹی نہ کرنے کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے۔ مسلمان کی مثال تو چوراہے کے سپاہی کی طرح، چوراہے کا سپاہی اگر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے تو لوگوں کی جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، اور یہ سپاہی کھڑے ہو کر کونے میں چائے پی رہا ہے اور اپنے اور کسی تقاضے میں لگا ہوا ہے تو لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے، لوگوں کے مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں۔ آج سارے عالم میں جو ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان نے چوراہے کو چھوڑ دیا ہے، بیوی بچوں کے لیے سبزیاں خریدنے میں لگا ہوا ہے۔ اور اس امت کی جو قیمت اللہ کے نزدیک تھی وہ اس کام کی نسبت سے ہے۔ جب یہ کام پر تھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ تھی، کوئی اس کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے، بیلی آنکھ سے دیکھنے والا نہیں تھا۔ اور جب سے اس نے اس مقصد کو چھوڑا ہے، ہاں تو اللہ پاک نے بھی اس کو کسائیوں کے حوالے کر دیا، کاٹو ان کو، مارو ان کو۔
جب کوئی اپنے مقصد کو چھوڑ دیتی ہے نا پھر اس کی قیمت نہیں رہتی اس چیز کی. بھینس جب تک دودھ دیتی ہے نا ہاں سب گھر والا ان کی خدمت کر رہا ہے. کوئی اس کی مالش کر رہا ہے, کوئی نہلا رہا ہے, کوئی چارہ دے رہا ہے, کوئی پانی, کوئی یہ. کیوں؟ دودھ دیتی ہے, کھیر پہ دے, سب گھر والے اس کی خدمت کر رہے ہیں. اور جب وہ چھوڑ دیتی ہے دودھ دینا تو کیا کرتے ہیں؟ کسائی کے حوالے. پھیرو اس کے گردن پر چھری, کر دو اس کے ٹکڑے ٹکڑے. درخت جب تک پھل دیتا ہے سب اس کی رکھوالی کرتے ہیں, پھل دے رہا ہے. اور پھل دینا چھوڑ دے تو وہی لا کے کلوڑا کلاڑا ہاں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کدھر جلا دیتے ہیں؟ کدھر؟ آگ میں جلا دیتے ہیں اس لکڑی, اس درخت. آج امت اپنے مقصد پر نہیں ہے, اس لیے ساری دنیا میں آج دیکھ لو کیا حال ہے امت کا. اور امت کے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ امت اپنے کام پر آ جائے, اپنی ذمہ داری کو پورا کرے, اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے. اللہ پاک کا وعدہ ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد, کہ اللہ کے دین کو ساری دنیا میں پھیلاؤ. یہ اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اسی مقصد کے لیے ہے. مسلمان تجارت کے لیے نہیں آیا, زراعت کے لیے نہیں آیا, ملازمت کے لیے نہیں آیا, کھیتیوں کے لیے نہیں آیا. کہتے یہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ کے بندو, یہ کام کرنے کے لیے اللہ نے بہت سے مخلوق پیدا کی ہوئی ہے, وہ کمائیں گے ہم کھائیں گے. آج اپنے مقصد کو ہم نے چھوڑا ہے نا, ہم کما رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں, خون چوس رہے ہیں ہمارا, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. اللہ نے مسلمان کو بادشاہوں والا کام دیا ہے, شہزادوں والا کام دیا ہے. اور یہ کیا کہتا ہے؟ میں مکھیہ چھٹ اور روڈ صفا کریں, جھاڑو لیا جھاڑو, مجھے چھوڑو روڈ صاف کر. شہزادوں کو کہا بھائی تم حکومت سنبھالو. نہیں میں روڈ صاف کرتا ہوں, کرو صاف روڈ. ارے امت اپنے کام پر آ جائے, ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اس مقصد کے لیے ہے. اس محنت کو ساری امت میں, اس محنت پر ساری امت کو تیار کرنا ہے. یہ نکالنا اسی مقصد کے لیے ہے کہ نکلے بغیر یہ کام سمجھ میں نہیں آتا. ہر کام کو سمجھنے کے لیے ماحول کی ضرورت ہے, ہر کام کو سیکھنے کے لیے ماحول میں آنا پڑتا ہے. ہر کام کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ماحول میں اچڑ پڑتا. ماحول کا بغیر ہم نہ تو سمجھی سکے پانچی زندگی جو مقصد کی. ہر کم جو لائے پانچی ماحول جی ضرورت آئے. تبلیغ میں یہ ماحول ٹھائن جے لائے, مسجدن میں, گھرن میں, علاقن میں, شہرن میں, گوٹھن میں, پوری دنیا میں یہ ماحول ٹھائن جی ضرورت ہے. ساری دنیا میں یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ماحول ہوگا تو بچہ بھی سمجھے گا کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. ہاں اے اللہ تیرے کلمے کو ساری دنیا میں بلند کرنا یہ میری زندگی کا مقصد ہے. میں مسلمان ہوں, میں حضور کا امتی ہوں,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے. اسی لیے کہتے ہیں دعوت اللہ، خروج فی سبیل اللہ، لإعلاء کلمۃ اللہ فی العالم کلہ. اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے راستے میں نکلنا تاکہ اللہ کا کلمہ ساری دنیا میں بلند ہو. یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. تو اس کے لیے ہمارا سب کچھ لگ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر صحابہ کے ساتھ، ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ، ہمارا حشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ فرمائیں گے. تاجروں کے ساتھ حشر ہوگا تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ. زراعت والوں کے ساتھ زندگی گزری تو قوم سبا کے ساتھ حشر ہوگا. حکومت والوں کے ساتھ ہوئی تو پھر فرعون اور نمرود کے ساتھ حشر ہوگا. ہاں، منجی پارٹی وڈی تو حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اکثریت کا نعرہ لگانے والے. جب اللہ کے دین کی محنت کی تو اللہ پاک نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ حشر فرمائیں گے. اسی پیمانے سے عطا فرمائیں گے جس پیمانے سے اللہ نبیوں کو عطا فرمائیں گے. کہتے ہیں اس امت کے مناقب اللہ پاک نے آسمانی کتابوں میں بتائے تو ان نبیوں نے اس امت کے مانگنے کے لیے دعائیں کی کہ اللہ یہ امت ہمیں دے دے. میں کہا نہیں، یہ میرے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. کہ یہ امت نہیں ملتی تو اس امت میں ہمیں پیدا کر دے. کہ نہیں، تمہیں نبوت دی، اپنی محنت کرو، اپنا کام، اپنی ذمہ داری پوری کرو. یہ امت تو میرے نبی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی. نبیوں نے مانگا اس امت میں ہونے کو، اور اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اس امت میں پیدا کر دیا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. پھر امت میں سے بھی اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، کلمے کی دولت سے نواز دیا. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت پر رحم کریں. ہاں، ایک ایک کے پاس جا کر اس کو یہ بات سمجھائیں، کامیابی ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، دنیا کے پھیلے ہوئے ساز و سامان میں نہیں ہے. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کامیابی اللہ سے لینے کا ذریعہ اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں. اس کو پورا کرو گے تمہارا دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر تم نے اس کو چھوڑا تمہارا دنیا میں بھی بیڑا غرق، آخرت میں بھی بیڑا غرق. تو گھر گھر جانا، در در جانا، ایک ایک کے پاس جانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کی محنت کو شروع فرمایا تو کیا کہا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا بھر کے انسانوں، اے قیامت تک کے آنے والی نسلوں، لا الہ الا اللہ کا یقین کر لو اور اس کے مطابق اپنا عمل بنا لو. تفلحوا، دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ. صحابہ نے اسی آواز کو لے کے دنیا میں پھرے. اللہ نے لوگوں کو اندھیروں سے ہدایت، روشنی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف ان کو نکالا. اور جب تک امت بڑے فرماتے ہیں اس طرح محنت کر رہی تھی، خود بھی پورے دین پر تھی، پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تھا. اور جب سے امت نے اس محنت کو چھوڑا تو دوسروں تک تو دین پہنچانا دور کی بات ہے، مسلمان دین سے رہ گیا. آبادیوں کی آبادیاں دین سے خالی ہو گئیں. عبداللہ عبد الرحمن نہ نماز نہ روزہ، فاطمہ اور عائشہ نہ نماز نہ روزہ. تو یہ نکالنا ہمیں اور آپ کو یہاں اسی لیے جمع کروایا. اللہ آپ کے آنے کو، ہمارے آنے کو قبول فرمائے.
کیونکہ آدمی اپنے ماحول میں ہوتا ہے تو پھر اپنی فکر کے ساتھ چلتا ہے، وہاں بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اپنے ماحول سے نکلو، یہاں یکسوئی کے ساتھ بات کو سنو۔ اللہ پاک جب یکسوئی کے ساتھ بات سننے کی آدمی اور سننے کا حق ادا کر دیتا ہے تو پھر اللہ عمل کی بھی توفیق دے دیتا ہے۔ ہمیں جو اس میدان میں، اس مٹی میں ڈالا گیا ہے، یہاں اس مقصد کے لیے ڈالا گیا کہ ہم بھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ارے تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ زمین والوں پر رحم کیا ہے؟ ایمان والے بنے، اعمال والے بنے، آخرت والے بنے، یہ زمین والوں پر رحم ہے۔ اور فرمایا اگر تم رحم نہیں کرو گے تو ارحم الراحمین بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ تو کیا خیال ہے ساری انسانیت پر قیامت تک کے آنے والی نسلوں تک رحم کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، آواز نہیں آئی۔ تو کیا خیال ہے پھر اس کے لیے تیار ہو؟ بڑے فرماتے ہیں 4 مہینے تو سیکھنے کے لیے ہیں، کرنے کے لیے باقی ساری زندگی ہماری۔ اور بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، صرف 4 مہینے کا کام نہیں ہے، کام باقی ساری زندگی کا ہے۔ اور یہ محنت ہماری ضرورت بھی ہے اور ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ ضرورت موت تک کی ہے اور ذمہ داری سارے عالم کی ہے، سارے عالم کی ذمہ داری۔ اسی لیے کہتے ہیں اس راستے میں ایک نماز کروڑوں سے زیادہ اجر، ایک تسبیح کروڑوں سے زیادہ اجر، 1 روپیہ اپنے کھانے کرائے پہ لگانا لاکھوں روپے صدقہ کرنے سے افضل، اجر زیادہ بڑھ گیا۔ کہتے اس راستے میں جسم پر، اس راستے کے جو گرد و غبار پڑتی ہے، مٹی دھول پڑتی ہے، جہنم کی آگ تو درکنار، اس جسم پر جہنم کا دھواں بھی اللہ حرام کر دیتا ہے۔ یہ جو آپ مٹی میں پڑے ہوئے ہو، آپ کے بدن پہ مٹی لگ رہی ہے، یقین جانو جہنم کی آگ تو دور ہے، جہنم کا دھواں بھی حرام ہے۔ اس راستے کی ایک صبح یا ایک شام دنیا و مافیہا سے افضل ہے، ایک صبح یا ایک شام۔ تو اس کے لیے کون کون تیار ہے کہ مرتے مرتے کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت ہے کہ اللہ میں تیرے راستے میں جاؤں، مجھے شہید کیا جائے، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، تیرے راستے میں موت آ جائے تیرے دین کے لیے۔ اور یہی بیٹھے رہو بھائی، آپ جب تشکیل کے لیے کہیں اس وقت آپ اتنا جم کے بیٹھے ہو، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ زیادہ کوئی حاجت ہے پھر جا سکتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑا سا تشکیل کے لیے جمنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کو ہر صحابی کا یہ جذبہ تھا، ہر مرد، ہر عورت، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر بچی، کہ ہمارا سب کچھ لگ جائے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ۔ تو بڑے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محنت ہوگی، اللہ پورے دین کو پوری دنیا میں زندہ کرے۔ اس میں زیادہ جانیں نہیں لگیں گی لیکن کام بہت ہو جائے گا۔ اور اگر حضور کے طریقے کے بغیر محنت ہوئی، جانیں زیادہ جائیں گی، کام پورا نہیں ہوگا، کام پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر تیار کرنا ہے، اس کے لیے خود بھی سیکھنا ہے اور ساری امت کو اس کے لیے سیکھنے پر تیار کرنا ہے۔ تو کون کون ساتھی ہے جو نقد اجتماع سے چلے 4 مہینے کے لیے، ملکوں کے لیے، اندرون پیدل سال کے لیے جو تیار ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔
جو جتنے وقت کے لیے تیار ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ قائم علی. کہاں سے؟ ہاں 60 میل. اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے. کہہ رہا دے بھائی علاقے کو تقسیم کر دیے تھے، تو جو جماعتیں بن کر آئی ہیں کھڑے ہو کے محمد اسلم خان سے 4 مہینے کی پوری جماعت اللہ قبول کرے، اللہ آسان کرے. سب چاہو آمین. ہاں بولو بھائی، بولو بولو. مسجد وار علاقے وار جماعتیں لکھواؤ، جماعتیں لکھواؤ. چلے 4 مہینے کی جماعتیں، 7 مہینے بیرون کی جماعتیں. نام بتاؤ. پوری جماعت ہے نا، جماعت چھوڑ دی. آپ پوری جماعت ہے جی. پوری جماعت اللہ قبول غلام علی خان دے رہے آپ پوری جماعت. جماعت ہے نا، اللہ قبول فرمائے.
भरपूर गरज आहे मच्छा मराठीमध्ये